علی ظفر صاحب، آپ کی جماعت کے اوپر بھی تنقید کی گئی. ہمیں کل تک تو یہی معلوم تھا کہ وہ جا رہے ہیں اس اجلاس کے اندر، مگر پھر انہوں نے اپنا جو ارادہ ہے وہ بدل دیا اور یہ شرط رکھی کہ جی جب تک عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کی جائے گی تو پھر ہمارا جانا جو ہے وہ فضول ہے. کیا اس موقف کے اوپر پی ٹی آئی کے اندر بھی ہم آہنگی تھی، اتفاق رائے تھا کہ اگر عمران خان سے ملنے نہیں جانے دیا جائے گا تو پھر ہم نہیں جائیں گے اس اہم اجلاس میں؟ دیکھیں، مجھے سب سے پہلے تو میں یہ کہوں کہ پی ٹی آئی کا موقف بڑا واضح ہے اور میرا بھی ذاتی موقف یہی ہے کہ ہم دہشت گردی کی سخت سے سخت مذمت کرتے ہیں اور ہمیں اس کا ایک مکمل حل ڈھونڈنا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے جب یہ ڈسکشن ہو رہی تھی اوریجنلی، تو قسم کی مختلف رائے تھی جو پائی جاتی تھی تحریک انصاف کی لیڈرشپ میں. ایک تو رائے یہ تھی، اس پہ کنسنسس تھا، ان رائے کو بتانے سے پہلے بتاؤں ایک چیز پہ کنسنسس تھا، اور وہ یہ تھا کہ ہم نے دہشت گردی کے خلاف جو بھی حل ہے اس میں بھرپور حصہ لینا ہے، اس میں ہم نے سلوشن تک پہنچنا ہے، کوئی حل ڈھونڈنا ہے. لیکن اس کے طریقہ کار پہ 3 مختلف رائے تھیں. ایک یہ رائے تھی کہ بریفنگ ہم لے لیتے ہیں، جا کے میٹنگ میں شامل ہوتے ہیں، بریفنگ لیتے ہیں، اور بریفنگ میں ہم یہ موقف اختیار کریں گے کہ اپنی رائے بھی دیں گے، اپنے سلوشنز بھی دیں گے. دوسری رائے یہ تھی کہ ہم بریفنگ میں ضرور حصہ لیتے ہیں، لیکن بریفنگ کا ایک مقصد ہوتا ہے. بریفنگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ الٹیمیٹلی کوئی حل ڈھونڈیں کہ بریفنگ میں جو مشکلات درپیش ہیں وہ کس طرح ان کی سلوشن کس طرح ہم ڈھونڈ سکتے ہیں. تو وہ اس کے لیے ہم نے سیکنڈ آپشن یہ تھی کہ ہم نے اگر واقعی معنی خیز ڈائلاگ کرنا ہے تو پھر عمران خان صاحب کا ہونا بڑا ضروری ہے. وہ پاکستان کے سب سے بڑی پارٹی کے سب سے مقبول لیڈر ہیں اور کروڑا لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں پاکستان میں بھی اور پاکستان کے باہر بھی. ان کا ہونا براہ راست بڑا ضروری ہے. تو ہم یہ پیش ہو کے ہم موقف یہ پیش کریں کمیٹی کے اندر ہی کہ عمران خان صاحب کو بھی بلایا جائے اور پھر اس کی کارروائی بریفنگ ہو. یہ دوسری رائے تھی. تو دوسری رائے پہ اتفاق ہوا تھا بہت حد تک، لیکن پھر تیسری ایک رائے آئی جب ہمیں پتہ چلا کہ ہماری جو کچھ الائنس جماعتیں ہیں وہ اس میں شریک نہیں ہو رہی. تو پھر تیسری رائے یہ آئی کہ ہم پہلے عمران خان صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا ان کا موقف ہے اور پھر ہم شامل ہوتے ہیں. اور چونکہ آج 2 بجے میٹنگ تھی، اس سے پہلے میٹنگ نہیں ہو سکی، تو 2 بجے تک ہم نے انتظار کیا. جب ہم نے میٹنگ کی، میں بھی گیا تھا اس میٹنگ میں عمران خان صاحب کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ جب آپ ٹیررزم کے خلاف جنگ لڑنا چاہتے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے آپریشن کرنا، ایک ہوتا ہے سلوشن کو اگر مکمل حل آپ نے کرنا ہے تو پھر آپ یہ بھی تلاش کریں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں اور ان کی وجوہات کو بھی ختم کریں، جس کا میں اگزامپل بھی دوں گا بلوچستان میں. یہ خان صاحب نے آج کہا آپ کو 2 بجے؟ جی. انہوں نے کہا کہ میرا بڑا ضروری ہے کہ میں بھی اس میں شامل ہوں، تو آپ یہ مطالبہ رکھیں جا کے حکومت کے پاس کہ یہ مجھے بھی شامل کیا جائے تاکہ میں اس میں ایک مکمل حل پیش کروں اور ایک کنسنسس کے ساتھ ہم آگے چل سکیں. انہوں نے مقصد اگزامپل دیا، مثال دی، بہت ساری ڈسکشن ہے، لمبی ڈسکشن ہے، لیکن انہوں نے مثال دی کہ بلوچستان میں آپریشن اگر کرنا پڑا کسی جگہ پہ تو ضرور کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ منتخب حکومت اگر آپ بلوچستان کو نہیں دیں گے، اگر لوگوں کو آپ ان کے ریپرزینٹیوز جو اصل ریپرزینٹیوز ہیں وہ بلوچستان میں حکومت میں نہیں آئیں گے تو پھر لوگ ایک طرح سے اپنے مطالبات نہیں پیش کر سکیں گے سیاسی میدان میں، وہ پھر دہشت گردی کی طرف بڑھیں گے. تو ایک تو وہ سالو کرنا ہے. دوسرا، بلوچستان میں بہت سارے ایشوز ایسے ہیں، ان کی بہت ساری رنجشیں ہیں جو کہ پوری کرنی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ریسورسز استعمال ہو رہے ہیں. سر اس پہ بلوچستان پہ میں ضرور آؤں گی، مگر جو آپ نے اہم بات کی ہے وہ یہ تھی کہ آپ کے پاس 3 چوائسز تھیں، مگر ایونچولی پھر آپ نہیں گئے چونکہ عمران خان صاحب کا بھی یہی کہنا تھا کہ جب تک مجھے شامل نہیں کیا جاتا تو پھر آپ اس اہم اجلاس کے اندر شرکت مت کریں، جو آج 2 بجے آپ کی ان سے جیل کے اندر بات ہوئی. یہی ہے؟ جی بالکل.